ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، تمام تر اختیارات کا مالک، مختار کل وہی ہے، بگڑیا بنانے والا وہی ہے، پوری کی پوری خلقت اسی کی محتاج ہے۔ انبیاء، اتقیاء، اولیاء، صلحاء اپنی اپنی بے کسی، اپنی اپنی مجبوریوں میں اللہ کے حضور درخواستیں کر رہے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، اور یہی بنیادی چیز ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ اساس نہیں ہے تو پھر تمام تر کاوشیں بیکار ہیں، بے سود ہیں، بے مقصد ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے جسم اور روح کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ روح ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، روح ہے، کان سن رہا ہے، روح ہے، زبان بول رہی ہے، روح ہے، دل و دماغ کام کر رہا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں۔ یہ روح نکل جائے، آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، کان ہے مگر سن نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتی، دل و دماغ ہے لیکن حرکت نہیں کرتے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں۔ یہی مثال بعین ہی تمام تر عبادات کی توحید کے ساتھ ہے۔ توحید ہے تو نماز بھی ہے، توحید ہے روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، سارے کے سارے خیر اور نیک والے کام ہیں۔ اگر توحید نہیں، جس طرح روح کے بغیر تمام اعضاء بیکار ہیں، کام نہیں کر سکتے، اسی طرح اگر توحید نہیں ہے تو پھر ساری عبادتیں بے مقصد اور بے سود ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ہے سب سے پہلے یہی دعوت دی ہے، پہلی دعوت۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر نے یہ دعوت دی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلى عاد اخاهم صالحا وإلى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وإلى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جس پیغمبر کی دعوت کو دیکھیں گے سب سے پہلی دعوت اسی توحید کی ہے، کیونکہ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے تمام تر عبادات کی۔ توحید نہیں ہے تو پھر یہ ساری عبادتیں بے مقصد اور یہ کاوشیں، یہ محنتیں برباد ہو رہی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے توحید؟ اللہ کو مختار کل سمجھے، وہی بگڑیاں بنانے والا، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ بیماروں کو شفا دینے والا اللہ، بے اولادوں کا اولاد دینے والا اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والا اللہ، سب کچھ وہی اللہ ہے۔ اور آج جب ہم نے اللہ کی قدرت، اس کے جلال، اس کے مقام، اس کی عظمت کو جب نہیں سمجھا تو پھر دائیں اور بائیں جھانکنے لگے، اور اس قدر ایمان کمزور، اس قدر عقیدہ کمزور کہ ایک بلی کالی گزر گئی تو کام چھوڑ دیا، میرا کام ختم ہو گیا۔ اتنا عقیدہ کمزور اللہ کے بارے میں، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں، اللہ کے اوپر یقین نہیں، اللہ کی ذات اور جلال کو سمجھا نہیں، اس کی قدرت کو سمجھا نہیں، صرف کالی بلی گزر گئی، اب اس کا عقیدہ اس قدر برباد ہو گیا، اللہ کی اس توحید کو چھوڑ دیا، اللہ کے اوپر توکل ختم ہو گیا، بلی کے اوپر توکل آ گیا۔ یہ دور جاہلیت کی باتیں ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر یہی تو کرتے تھے، گھر سے نکلنے سے پہلے ایک پرندہ پہلے اڑاتے،
اگر وہ دائیں اڑ جاتا کہتے اس میں خیر ہے، کام کے لیے چلے جاتے، اگر وہ بائیں اڑ جاتا واپس پلٹ کے آ جاتے کہ آج اس کام میں کوئی خیر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے، اور گئے سفر میں ہے، آگے فقیر مل گیا، مسکین مل گیا، واپس پلٹ کے آ جائیں گے کہ سب سے پہلے یہ فقیر مل گیا، میرا کام آج نہیں۔ آج عقائد دور حاضر کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور بالخصوص یہ مہینہ صبر کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اس کے متعلق بھی کئی قسم کی لوگوں کے افکار ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں تجارت نہیں کرنی، اس میں شادی نہیں کرنی، اس میں نکاح نہیں کرنا، کیونکہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، جو اللہ اس کو بیماری لگا سکتا ہے وہ اسے بھی لگا سکتا ہے۔ ولا طیرہ، کوئی بد فعلی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے کہ بلی آ گئی، کتا گزر گیا، فلاں چیز ہو گئی، کام نہیں چلے گا، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ ولا حام، بعض لوگوں کا عقیدہ کہ ایک پرندہ ہے الو، جب تک اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جائے گا وہ پلٹتا رہتا ہے، پانی پلاؤ، آوازیں لگا رہتا ہے، مختلف قسم کے آراء اور سوچے ہیں۔ ولا سفر، فرمایا کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن، کوئی رات، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ان 12 مہینوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ عظمت والے مہینے ہیں، اللہ کی تخلیق کردہ ہے، منحوس مہینہ۔ کس قدر عقیدہ کمزور تر کمزور ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ عورت میرے گھر میں آئی اس دن سے میرے کاروبار نقصان ہی نقصان میں جا رہے ہیں، گھر میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، امراض ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، عورت اس کو منحوس قرار دے رہے ہیں، جن کا مقام اللہ نے کس قدر بیان فرمایا۔ کبھی وہ عورت ماں کی شکل میں عظمت پاتی ہے، کبھی خالہ پھوپھی کی شکل میں، کبھی بہن اور بیٹی کی شکل میں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عال جاریتین، من عال جاریتین دخلت انا وہو الجنۃ کہاتین۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ، فاشار باصبعیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، ادب سکھلایا، فرمایا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ اللہ کے نبی کا پڑوس مل رہا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنہ اطلعت الى اہل الارض لعصات ما بینہما ولا ملأتہ ریحا۔ اللہ نے یہ مقام عورت کو دیا ہے، یہ شرف اور یہ عزت دی ہے، اگر جنت کی عورت آسمان دنیا سے جھانک لے، اللہ نے جو اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر نور رکھا ہے، زمین و آسمان کا خلا نور سے بھر جائے گا۔ وَلَا مَلَأْتُهُ رِيحًا، اور پورا یہ خلا خوشبو سے معطر ہو کر مہک اٹھے گا۔ وَلَا نَصِيفُهَا لَا رَاسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جو اس خاتون کے سر پر دوپٹہ ہے، اگر دنیا کے سارے خزانے، وہ سونے، وہ چاندی، وہ زیورات، محلات، مکانات، باغات، دنیا کے سارے خزینے دفینے مل کر بھی اس دوپٹہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے عورت کے سر پہ عطا کیا ہے۔
اسے منحوس جو گھر کی ملکہ ہے، گھر کی شہزادی ہے، تیری خوشی میں، تیری غمی میں، تیرے معاملات کو حل کرنے والی، کہا یہ جب سے بد نصیب آئی ہے منحوس میرے گھر کے معاملات، کہیں اپنی اولاد کے معاملات، کہ جب سے یہ بچہ آیا ہے بس اس دن کے میرے حالات خراب، اس طرح کی بدشگونیاں۔ تیرا نام جو ہے فلاں ستارے کے ساتھ ملتا ہے، اور آج وہ ستارہ گردش میں ہے، کاروبار نہیں کرنا، نکاح کا پیغام نہیں دینا، اس لیے کہ ستارہ تیرا گردش میں ہے، اگر کاروبار کرو گے نقصان اور ٹوٹے میں چلے جاؤ گے۔ کیسے باطل عقید ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح الجامع کی روایت، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من ردت ہو تیارت ان حاجت ہی فقد اشرکا۔ ایک شخص کسی کام کا پروگرام بناتا ہے، کاروبار کا، کہیں شادی کے پیغام کا، کوئی بھی کام پروگرام تیار کرتا ہے اور پھر یہ چیزیں اس کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، رک جاتا ہے، فرمایا جس کو اس وجہ سے وہ کام اگر وہ رک گیا، کام نہ کیا، پلٹ کے آ گیا، فقد اشرکا، اس نے شرک کر ڈالا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک چیز ہے۔ من ردت ہو تیارت فقد اشرکا، من ردت ہو تیارت عن حاجت ہی، اس ضرورت کے کام سے اس کو ہٹا لیا، اس بدشگونی نے، گویا اس نے شرک کر ڈالا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وعید ہے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تطیر او تطیر لہ او تکہن تکہن لہ او سحر او سحر لہ، جس نے فال یا جس نے بدشگونی نکالی یا جس کے لیے بدشگونی نکالی گئی، جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کہانت کی گئی، یا جس نے جادو کیا یا جادو کیا گیا، فرمایا یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔